تو تنویر بھائی نے جو شروع میں بات کی میں وہیں سے شروع کروں گا. انہوں نے بریانی سے شروع کیا, تو اس پہ میں نے بہرحال یہ ہے کہ بریانی صرف خواتین ہی نہیں, مرد بھی پکاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ خواتین جو سارے مسالے ویسٹ کے اندر تو شیئر کرتے ہیں. تو وہاں سے پھر تنویر بھائی نے ایک بات کی جو میں وہاں سے ریلیٹ کرتا ہوں, جو بم دھماکے یا اس طرح کی رپورٹنگ کی بات ہوتی ہے. دیکھیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم سب نے دیکھا ہے, اور جس پہ ایک کہ خدا نہ خواستہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کراچی میں بم دھماکہ ہوا. اب اس میں وہ ایک اینکر ہے جو ٹی وی پہ بیٹھی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ کراچی میں بم دھماکہ ہوا ڈیاری کے علاقے میں, وہاں 4 افراد مارے گئے اور 20 افراد زخمی ہیں, اور زخمیوں کی میں سے 4 کی حالت نازک ہے. پولیس نے بتایا کہ موٹر سائیکل پہ سوار تھا اور پہلے اس نے اسلحہ نکالا, اس کے بعد فائرنگ کر دی, اور اس کے بعد وہ خودکش بمبار تھا, ہو گیا. اس کے بعد اس کا سوال کیا ہوتا ہے اپنے رپورٹر سے جو وہاں بیٹھا ہوتا ہے, جی فضل ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تازہ ترین کیا اطلاع ہے. اٹ مینس کہ اینکر نے ساری انفارمیشن دے دی. اب وہ آدمی ابھی جو 3-4 منٹ پہلے بم دھماکہ وہ مزید انفارمیشن کیا لائے گا. تو کبھی بھی ظاہری بات ہے آپ لوگ فیلڈ میں جائیں گے, فیلڈ میں کام کریں گے, تو ہمیشہ آپ جب بھی بات کر رہے ہوں, آپ فیلڈ میں ہوں, تو اینکر سے یا آپ اینکر ہوں اور آپ کو رپورٹر کوئی لائیو رپورٹنگ کرنی ہے, تو اس سے ایک دفعہ بات کریں ضرور کہ دیکھو میں یہ انفارمیشن دوں گی یا دوں گا, آگے سے آپ نے اس کو پک کرنا ہے. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, آپ کے پاس کیا تازہ انفارمیشن ہے, وہ بھی وہیں سے شروع کرے گا جہاں وہ پوری انفارمیشن دے چکی ہے. ایک چیز وہی بتائے گا, وہ تھا یہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا اور بس ختم. تو یہ ایک ہوتا ہے کہ نہ اینکر پریپیئرڈ تھا اور نہ ہی رپورٹر پریپیئرڈ تھا, اور ان کا کوئی کوآرڈینیشن نہیں تھا, اور یہ بہت ایک آپ ویسٹیج آف ایئر ٹائم ہے جس میں ہم نے کوئی آپ صرف ریپیٹ کر رہے ہیں تب. اچھا یہی چیز جب ہم انٹرویو کی بات کرتے ہیں, انٹرویو از دا مین. آپ یہ سمجھیں کہ جب بھی آپ انٹرویو کر رہے ہوں گے, آپ جائیں گے انٹرویو کرنے, تو کچھ چیزیں جس کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے. اب فرض کریں کہ میں ڈاکٹر بشرا کا انٹرویو کرنے آیا ہوں, تو ایک چیز مجھے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ میں 4, 5, 8, 10 منٹ پہلے پہنچوں, اپنے مہمان سے اپنا تعارف کراؤں, ان کا تھوڑا سا تعارف لوں, تھوڑا سا آپ کو کہتے ہیں نا کہ ایک جو بیریئر ہوتا ہے وہ توڑنے کی کوشش کروں تاکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے کمفرٹیبل ہو جائیں. دوسرا یہ کہ ایک خاص, ہر انسان کا ایک خاص ایک حصار ہوتا ہے جس میں وہ کمفرٹیبل ہوتا ہے, میں اس کے اندر گھسنے کی کوشش نہ کروں. ایک فاصلہ, ایک بہت پراپر کہ بھئی میں ہو سکتا ہے تنویر بھائی کے قریب بھی چلے اور یہ کہ یار یہ میرے قریب کیوں ہے, وہیں انکمفرٹیبل فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک چیز کا بڑا خیال رکھیں. اچھا دوسری چیز, جب بھی انٹرویو کے لیے ہم جائیں تو ہمارے پاس ٹاپک ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے, اور ہمیشہ پہلا اور لاسٹ کویسچن آپ کے پاس پریپیئرڈ ہونا چاہیے. پہلا کویسچن اس لیے کہ آپ وہاں سے سٹارٹ کریں گے, اور لاسٹ کویسچن اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہو کہ مجھے یہاں پہنچنا ہے. اگر آپ بیچ میں فرض کریں کہ آپ کے پاس نہ پہلا کویسچن ہو نہ لاسٹ کویسچن ہو, تو انٹرویو جو ہے نا آپ کا وہ ادھر جائے گا ادھر جائے گا ادھر جائے گا, لیکن آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی. اور انٹرویو پارٹنر کو ہمیشہ تھوڑا سا ٹائم دیں. صحیح ہے, اب ہمارے بہت ہوتا ہے کہ آپ فرض کریں کہ آپ عمران خان کا انٹرویو کر رہے ہیں, آپ اس سے کوئی ایسا سوال کرتے ہیں کہ جس کا وہ جواب نہیں دینا چاہ رہا, تو ڈونٹ پٹ دس سیم کویسچن اگین. فوری طور پر چھوڑ دیں. تھوڑی دیر بعد آپ کو جواب نہیں ملا, تھوڑی دیر بعد, تھوڑا 1-2 کویسچن کے بعد وہی سوال ڈفرینٹ انداز سے فرض کریں, اس وقت بھی نہیں دینا. اس کو نا اریٹیٹ نہ کریں, اپنے انٹرویو پارٹنر کو اریٹیٹ نہ کریں, اس کو صرف اس کے جواب کے لیے ٹائم دیں. آپ دیکھیں آپ کے پاس ابھی ٹائم ہے, آپ اس کا وہ سوال پوچھ سکتے ہیں, اس کا جواب آپ کو نہیں مل رہا, آپ کو بے چینی ہے, لیکن آپ اس کو سوال کو نا ڈفرینٹ طریقے سے پٹ کرنے کی, اور وہ دے گا کہیں نہ کہیں, آپ کو وہ سوال میں کہیں نہ کہیں پھنس جائے گا. پہلی ٹرائی میں آپ چھوڑ دیں کوئی بات نہیں, لیکن ہم نے دیکھا ہے, ہم سب نے بلکہ دیکھا ہے کہ اریٹیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے انٹرویو پارٹنر اریٹیٹ آپ کریں گے, آپ کا انٹرویو ہمیشہ خراب ہو جائے گا. وہ پھر آپ سے کمفرٹیبل نہیں ہوگا, آپ کو وہ جواب نہیں دے گا جو آپ چاہ رہے ہوں گے. اور ایک جو یہ ساری, اچھا ایک اور چیز جو بہت عام ہے, وہ بھی ہم نے بہت زیادہ نوٹس کی ہوگی کہ ہم 1-2 سوال ایک ساتھ کر دیتے ہیں. 2 سوال نیور ایور.
یہ بالکل جو ایک چیز ہے کہ آپ 2 کوشچن ایک ساتھ پٹ کبھی نہ کریں, کیونکہ وہ ایک وہ والا جو پولیٹیشین ہے یا کوئی بھی آدمی ہے وہ والا سوال چوز کر لے گا جواب دینے کے لیے جو اس کے لیے آسان ہوگا, جہاں پہ اس کی وہ ہوگا کہ وہ اب یہاں پہ نا گڑبڑ ہو سکتی ہے. تو ہمیشہ کوشش کریں میک یور کوشچنس شارٹ, بہت قابل فہم ہونے چاہیے کہ آپ اگلا آدمی سنتے سمجھے کہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں, اور ویل پریپیئرڈ ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں اگر آپ انٹرویو کی ڈیفینیشن میں بھی جائیں گے تو اسٹرکچرڈ ٹاک بٹوین 2 پیپل ہے نا, تو اس کا اسٹرکچر آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو اسی لیے اس کو سکھایا گیا کہ پہلا اور لاسٹ کوشچن آپ کا ہو تاکہ آپ وہ اسٹرکچر میں رہیں, آپ کو پتا ہو کہ مجھے کس طرف جانا ہے. میں نے جی فرض کریں کہ ایک فار ایگزامپل آپ کسی سے بات کر رہے ہیں قرارداد پاکستان پہ, فرض کریں اب آپ نے اس سے کوشچن کیا کہ جی دیکھیے جی مینار پاکستان جو ہے وہ قرارداد پاکستان کی ایک نشانی کے طور پہ 1960s میں یہ بنائی گئی ہے, 70-75 میٹر اس کی اونچائی ہے, اور یہ ساری چیزیں بتا کے آپ اس سے کوشچن پٹ کر رہے ہیں. نہیں, آپ نے اپنی ذہانت وہاں نہیں جھاڑنی, آپ نے یہ نہیں بتانا کہ آپ کو بہت پتہ ہے, آپ نے وہاں ایک لے مین کی طرح بیٹھنا ہے. کوشچنز آپ نے پٹ ایسے کرنے ہیں جو ہر ایک کو سمجھ آئیں, اور جواب اس کو, وہ آپ کا انٹرویو پارٹنر ہے, لوگ اس کو دیکھنے آئے ہیں, اس کو سننے آئے ہیں جس کو آپ نے بلایا, تو وہ اس کو تھوڑا سا چانس دے تاکہ وہ یہ ساری چیزیں بتائے, اس پہ آپ کوشچنز پٹ کرتے رہیں جو بھی چیز ہے. تو انٹرویو میں نا دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ ہمیشہ ویل پریپیئرڈ جائیں, کیونکہ کوئی بھی اپیرنس ہے آپ کی ٹی وی پہ ہے, آپ لکھ رہے ہیں, آپ اب تو میڈیا دیکھیں نا, پہلے تو پرنٹ اور ہمارا براڈ کاسٹ جرنلزم ہوتا تھا, اس میں پھر آن لائن آیا, اب ڈیجیٹل میڈیا آ گیا. تو ویل پریپیئرڈ جانا بہت, اور لائیو اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ کی بہت اچھی پریپریشن ہو چاہیے, خاص طور پہ کسی بھی چیز میں. دیکھیں ایک رول ہے, ابھی میں ہم نے جو سیکھا ڈاکٹر آبدہ کو بتا رہا تھا کہ ایک ہے رول کیس, کیپ اٹ سمپل اینڈ شارٹ. تو یہ جرنلزم میں ہر جگہ ہے, آپ کہیں بھی جائیں گے وہ ہوگا. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری فرض کریں کہ ہمارا انٹرویو 5 منٹ کا ہے, 4 منٹ ہو چکے ہیں, 3 سوال باقی بچے, اب آپ کیا کریں گے؟ ایسے موقع پہ آپ نے اپنے انٹرویو کو شارٹ کرنا, یہ نہیں کہ جلدی بس دوڑ تو وہ اس سے آپ کا سارا خراب. تو اس میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ایک رول ہے, کل یور ڈارلنگ. آپ کو لگ رہا ہے کہ یار بہت امپورٹنٹ ہے, بہت یار یہ تو نہیں, وہ آپ کی اپیرنس آپ وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو کچھ انٹرویو کو جس طرح آپ نے شروع کیا تھا نا اسی طرح اختتام کریں, جلدی کر کے نہیں. وہی ہے کہ آپ اپنا شارٹ کر دیں, آپ کو لگ رہا ہے امپورٹنٹ ہے تو بس صحیح ہے, آپ کلیئر ڈال لیں, ختم. رپورٹ ہے لمبی ہے, ختم کریں اس کو. اب آپ کو کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ آپ کے نا اس چیز میں آپ کی کیریئر میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں, خاص طور پہ جب بھی آپ پولیٹیشینس کے پاس جائیں تو بہت, کیونکہ دیکھیں جتنا آپ ایک تربیت کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ ایک جرنلزم سیکھ کے جا رہے ہیں, اسی طرح وہ جو ہے نا وہ بھی سیکھے ہوئے بیٹھے, تو وہ بھی آپ کو گھمانے کی کوشش کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ کئی ایسے انٹرویوز ہوئے جس میں ایک آپ نے ایک شاید آپ یا تو کچھ سال پہلے کی بات ہے, شاید کراچی کا واقعہ ہے کہ وہاں پہ ایک رینجر اہلکار نے ایک خاتون صحافی کو تھپڑ مارا تھا. اچھا اس پہ بڑی بحث ہوئی, بہت ہوئی, جب ہم لوگ نے ڈسکشن کیا, میں نے کہا دیکھیں اس میں میرا اس میں پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ دیکھیں یہ ایک رینجر اہلکار ہے, وہ 2ری 3ری جماعت پاس ہوگا, 4تھی 5ویں جماعت پاس ہوگا, اس سے زیادہ اس کی نہیں ہوگی. اس کے علاوہ ایک خاتون صحافی, اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے گھر میں خواتین کی عزت کی جاتی نہیں کی جاتی, وہ کس طرح سے ان کے ساتھ کیا ان کا ماچوزم کتنا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا. یہ بھی تیسری چیز کہ ایک فوجی ایک وردی والے کے لیے اس کی وردی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے. یہ ساری چیزیں اب ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کے اس خاتون صحافی کا رویہ دیکھیے, وہ بار بار اس کو کہہ رہی ہے دکھائیے اس شخص کو, یہی ہے وہ جو خواتین سے دکھائیے. اچھا مائک کر کے آپ یہ مائک آپ کا ہتھیار نہیں ہے جو آپ یوں کر رہے ہیں. پھر جب وہ جانے لگا تو اس کو ایسے پکڑ کے کہتے ہیں دکھائیے اس کو تھپڑ مار دیا. اب اس پہ دیکھیں تھپڑ نہیں مارنا چاہیے, یہ کسی کو الاؤ نہیں یہ, لیکن آپ اس صحافی کی ذمہ داری بھی دیکھیے, یہ ایک بہت ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ تھا.
اتنا اس طرح کا رویہ آپ کو کرنا نہیں دے رہا یار, آپ کوئی مان نہیں, چھوڑ دیں, آپ اس کی تذلیل نہیں کریں. آپ کو یہ بھی حق کسی نے نہیں دیا کہ اگر آپ کے پاس مائک ہے, آپ کے پاس قلم ہے, تو آپ بس جس کی چاہے بے عزتی کر دیں, جس طرح چاہے آپ کچھ بھی کر دیں. تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انٹرویوز اور ان تمام ذمہ داریوں کے دوران تمام یہ جو ہماری صحافتی ذمہ داریاں, اس میں اپنی ذمہ داریوں کو بھی بہت, کہ بھائی میں ایز اے صحافی میری کیا لمٹس ہیں, اپنی لمٹ سمجھنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو یہ ایک, جیسے ڈوائچے ویلے میں آپ سب کو ظاہری بات ہے آپ لوگ ابھی کر رہے ہیں جرنلزم, تو ایک ڈوائچے ویلے کا ایک کورس ہے والنٹریاٹ, 18 ماہ کا پریکٹیکل جرنلزم کا کورس ہے. اور بہرحال ابھی تو اس کی ڈیڈ لائن نکل گئی نیکسٹ ایئر کے لیے, لیکن اس کے بعد جو نیکسٹ ایئر آئے گا اس میں آپ ضرور اپلائی کریں. یہ ایک بہت اچھا کورس ہے جو آپ کو اسکریچ سے دوبارہ پریکٹیکل جرنلزم سکھاتا ہے, اور بہت تیز سکھاتا ہے. کیونکہ ان کا نا انہوں نے اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ آپ کو دو مہینے لیکچرز ہوتے ہیں, 1 مہینے پریکٹیکل ہوتا ہے, پھر 1 مہینے لیکچر ہوگا, پھر 1 مہینے پریکٹیکل ہوگا, اور اس کے بعد آپ اس کے آپ کی ظاہری بات ہے ایویلیوشن وغیرہ ساری آپ نے جو کام کیا ہے. تو اس میں بڑا ایک انٹرسٹنگ واقعہ ہے, میں نے کیا ہے وہ کورس. تو ہمیں کہا کہ فرسٹ ہمارا جب وہ تھا پہلا ہمارا ختم ہوا ہے لیکچرز کا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی آپ اب جا کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں, مختلف ڈپارٹمنٹس میں بھیجنا ہے. تو میں اس وقت گیا تھا انگلش ڈپارٹمنٹ میں. تو اس وقت آپ کو کچھ سن 2006 کی بات ہے, جب 7 انگلینڈ میں جو 2005 کی بات ہے, 6 کی, جب 7 ہوا تھا, 7 جولائی 2006 یا 2007 کی بات ہے. تو اس میں میں نے وہ رپورٹ کی ایک, اور وہ رپورٹ اردو میں بھی شائع ہوئی, انگلش والوں نے بھی کی, پھر انگلش ریڈیو تھا انہوں نے بھی اس کو کیا. اور آپ کو اپنی ایویلیویشن کے دن اپنی بیسٹ رپورٹ لے کے جانی ہوتی تھی. تو بڑے خوش ہم نے اپنی رپورٹ لی, ہم چلے گئے. اچھا, تو اور وہ ایسا ہوتا ہے وہ رلا دیتے ہیں آپ کو نا باقی. اچھا, تو اس نے 2-3 ٹیچرز بیٹھے ہوئے تھے, ایک 2 آپ کے ہوتے ہیں اور ایک باہر کا ہوتا ہے ایویلیویشن میں. اور ایویلیویشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی رپورٹ لے گئے, آپ نے اپنی رپورٹ کے بارے میں بتایا, تمام لوگوں نے سنی, اور آپ نے پوری ڈیٹیلز بتائی, جو بھی آپ کے پاس پورا ٹائم ہوتا ہے, آپ بتانے کے بعد پھر خاموش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کو بولنے کا کوئی حق نہیں, بس اب باقی سب بولیں گے, آپ نہیں بولیں گے. خیر جی, اب اس کے بعد تو وہ میرا جو ٹیچر تھا اس نے دیکھا کہتے ہیں ہاں یہ ہے, یہ چھوٹی موٹی اس نے بتائی تاریخ کہ اچھا وہ پلاننگ وہ ہوتا ہے, پلان ہوتا ہے وہ سارا, کہ ایک سخت ہوگا ایک نرم ہوگا. تو جب وہ ایکسٹرنل کے پاس گیا, اندریاس لگ گیا, اس سے اب تو کافی اچھی, اس نے ایسے لی, ایسے دیکھتا رہا, کہتا ہے عدنان یہ کیا تم کچرا اٹھا کے لائے. ایک شوق میں نہیں گئی یار, 3-4 ڈپارٹمنٹس میں میری رپورٹ چلی اور یہ کہہ رہا ہے اس کا کچرا. کہتا ہے پڑھو اس کو. میں نے اس کو پڑھا, تو اس میں جو پہلا سینٹنس تھا وہ یہ تھا کہ لندن میں ہونے والے ناکام حملوں کے بعد پاکستانی کمیونٹی, برطانیہ میں رہنے والی پاکستانی کمیونٹی بہت پریشان ہے. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے دوبارہ پڑھا. کہتے ہیں ناکام حملوں کی وجہ سے لندن میں پاکستانی کمیونٹی پریشان ہے, اگر کامیاب ہوتے تو خوش ہوتی. میں نے کہا یار یہ آپ دیکھیں, اب یہ ایک ایسی چیز تھی جو, حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ تمہارا پہلا سینٹینس غلط ہے, یہ جو اسٹارٹ ہو رہا ہے یہ غلط ہے. پڑھا, میں نے کہا یہ بات تو ایسی ہے. تو اس کے بعد پھر ظاہری بات ہے وہ آپ کو صحیح یا جو ہے سارے معاملات آپ کو کرتے ہیں آپ کے ساتھ بڑا ٹھیک ٹھاک. جب سیشن ختم ہو گیا تو وہ, یعنی یقین کریں کہ میں سمجھتا تھا کہ مجھ میں بہت ضبط ہے, لیکن وہاں واقعی ایسی سچویشن میں نے کہا یا اللہ کب یہ ختم ہو گئی, یہ جو ٹارچر ہے یہ کب ختم ہوگا, اور کب میں جا کے نا تھوڑا نارمل ہوگا. خیر وہ اس کے بعد وہ بعد میں آیا بھی جب سیشن ختم ہو گیا. کہتا ہے دیکھو ہم بہت نا ہائی لیول جرنلزم کی بات کر رہے ہوتے ہیں, یہ عام کسی کو بھی نہیں سمجھ آئے گا, لیکن یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ اگر اپنا ایک پازیٹیو فیڈ بیک یا جو بھی نیگیٹو جو بھی فیڈ بیک ہے اگر ہم وہ نہیں دیں گے تو آپ سیکھیں گے کیسے. یہ پروگرام کا نام کیا تھا؟
जहाँ पे आपने ये सीखा था? ये वॉलंटियरियाट एक कहलाता है। मैं शेयर लिंक आपसे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग फिर कर दीजिएगा, आप लोग बिल्कुल कीजिए। अच्छा, इसकी एक और अच्छी चीज़ ये है कि पहले इसके लिए जर्मन रिक्वायर्ड होती थी, यानी आपको बहुत अच्छी जर्मन आनी चाहिए अगर आप करने आ रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने इसको, आपको थोड़ी बहुत भी आती है ना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और जो बहुत सबसे, इसमें आपको पैसे भी मिलते हैं, यानी आपको इतने पैसे मिलते हैं कि आप आराम से अपना गुजारा कर सकते हैं अगर आपने वो। तो वो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। इस पूरे 18 महीने का प्रोग्राम होता है और उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसके अलावा भी एक और जर्मनी जो डॉइचे वेले एकेडमी और बॉन यूनिवर्सिटी मिलकर कर रहे हैं, वो है इंटरनेशनल मीडिया स्टडीज़ का प्रोग्राम है, IMS। तो वो भी वो तो पूरा मास्टर्स प्रोग्राम है, तो वो भी एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। उसमें भी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटी और डॉइचे वेले इन्वॉल्व है, तो आप प्रैक्टिकली भी सीखते हैं चीज़ें, आपको थियोरेटिकल भी, जो थ्योरी भी पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। और वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, वो जाहिर बात है वॉलंटियरियाट की तरह नहीं। वॉलंटियरियाट तो ठक 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 बहुत तेज़ी से चलता है, वो आपको बहुत ही एक्साइटमेंट, आप इतनी नई चीज़ें, अब तो जाहिर बात है अब तो इतना चेंज होती जा रही है ना चीज़ें कि बहुत आपने वीडियो जर्नलिज्म का कोर्स भी उसके दौरान करना है, आपने क्या कहते हैं स्टोरी टेलिंग भी उसमें आ गई, उसमें आपका न्यूज़ मेकिंग भी आ गई, न्यूज़ राइटिंग भी आ गई, फीचर राइटिंग, रिपोर्टाज राइटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो उस पूरे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो ये ज़रूर आप लोग देखिएगा, बल्कि मैं लिंक शेयर कर दूंगा, तो वो फिर जाहिर बात है डॉक्टर साहबा आपके साथ कर देंगी।